بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثانیہ نے بڑی مشکلوں سے اپنے بچے کو سلایا تھا کیونکہ پورا دن گزرنے کے باوجود وہ روتا رہا تھا۔ ثانیہ کی اپنی حالت اپنے بچے کی بھوک دیکھ کر خراب ہو رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح اپنے بچے کے پیٹ میں تھوڑا دودھ ڈال دے تاکہ وہ رونا بند کر دے۔ رونے کی وجہ سے اس 1 سال کے بچے کا چہرہ سرخ انگارہ ہو چکا تھا۔ صحیح خوراک نہ ملنے پر وہ کملا گیا تھا۔ اس کا جسم ڈھانچے کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے بچے کو سوتے دیکھا تو اس کو چارپائی پر احتیاط سے لٹایا اور خود اپنی چادر اوڑھ کر جھونپڑی سے باہر نکلی، کیونکہ اس کو آج رات ہر صورت اپنے بیٹے کے لیے دودھ کا بندوبست کرنا تھا۔ ثانیہ باہر نکلی تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ ہی آس پڑوس میں نیند کی وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ثانیہ نے اللہ کا نام لے کر ایک جھونپڑی پر دستک دی تو ایک آدمی باہر آیا۔ ثانیہ نے فوراً سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، کیا آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتے ہیں؟ میرا بچہ 2 دنوں سے بھوکا ہے۔ میرے پاس اس کا دودھ لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کچھ دنوں تک پیسے لوٹا دوں گی۔ ثانیہ زارو قطار روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس وقت ایک خوددار عورت نہیں تھی بلکہ ایک بے بس ماں تھی، جو اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر بھی مجبور ہو گئی تھی۔ اگر بات اس کی اپنی جان کی ہوتی تو مرتے دم تک کبھی کسی سے بھیک نہ مانگتی، لیکن ثانیہ اپنے جیتے جی اپنے پھول سے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہی اس پوری دنیا میں اس کی آخری امید تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی تو وہ جیتی تھی، ورنہ اس معاشرے کے دیے گئے زخموں نے اس کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ پھر جس آدمی سے ثانیہ دودھ کے لیے پیسے ادھار مانگنے لگی تھی، وہ اچانک سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا اور بولا، ارے پیسے تو میں تمہیں دے دوں گا، مگر اس کے بدلے مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے تم سے۔ اتنا کہہ کر اس نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ثانیہ کا چہرہ تو لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا تھا۔ ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہر کوئی گہری نیند سو رہا تھا۔ ایسے میں اگر یہ آدمی اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا۔ ثانیہ ایک دھان پانسی نازک لڑکی تھی، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرتی؟ اس نے پھر بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اپنی جان اس گھٹیا آدمی سے چھڑوائی، جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اندھا دھند وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ وہ آدمی اب بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگنے لگا تھا۔ ثانیہ وہاں اس گھٹیا آدمی سے اپنی عزت بچاتی ایک سنسان علاقے میں آ گئی جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے اچانک سے اس کی نظر ایک پرانے کھنڈر نما مکان پر گئی، جو باہر سے دیکھنے میں ہی کافی پرانا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں عرصے سے کوئی نہ رہتا ہو۔ ثانیہ نے بغیر وقت ضائع کیے اس ویران گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کا دروازہ باہر سے زنگ آلود تھا۔ اس نے ذرا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ ثانیہ جلدی سے اس میں گھسی اور اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ باہر آس پاس سے اس گھٹیا آدمی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ کہاں تک چھپے گی تو؟ میں تجھے ڈھونڈ لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی دوسری سمت ثانیہ کو تلاش کرنے چلا گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا اور اس گھر کو دیکھا۔ وہاں پر عجیب سی سنسانیت چھائی ہوئی تھی۔ اندر ہر چیز کافی نفاست سے پڑی تھی۔ باہر سے جو گھر اتنا کھنڈر نما لگ رہا تھا، اندر سے ایسا لگتا تھا جیسے روزانہ اس کی صفائی کی جاتی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک ثانیہ کو کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دیکھنے لگی۔ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس گھر کے مالکان نے اس کو ایسے اپنے گھر میں چلتے پھرتے دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوں گے، لیکن اس کے اندر ایک تجسس بھی تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ کر پورے صحن میں نظر دوڑانے لگی۔ اچانک سے اس کو ایک کمرے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ اس نے غور کیا تو وہ آواز ایک کونے والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ کیا کوئی تکلیف میں تھا؟ ثانیہ نے دوڑ لگائی اور اس کمرے کی طرف گئی۔ وہاں کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ باہر کنڈی لگائی گئی تھی اور جو کنڈی تھی وہ زنگ آلود ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اندر جو کوئی بھی تھا وہ کافی عرصے سے بند تھا۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو کوئی سسک رہا تھا اور تکلیف کے مارے بس یہی جملہ کہے جا رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو یہاں سے۔ ثانیہ تو تھی ہی نرم دل لڑکی۔ اس نے جلدی سے دروازے کا کنڈا کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ وہاں ہر جانب کھپ اندھیرا تھا۔ اس نے پاس دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو سامنے ہی ایک بوڑھا آدمی بیٹھا نظر آیا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نشان تھے۔
وہ انتہائی زخمی حالت میں تھا اور کراہ رہا تھا۔ ثانیہ جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ بابا جی، آپ کی ایسی حالت کس نے کی؟ وہ انتہائی تکلیف میں کہنے لگا، بیٹی تم چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے ساتھ ساتھ تمہاری جان بھی مشکل میں پڑ جائے گی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ثانیہ نے اس بوڑھے آدمی کی بات کے باوجود اس کو احتیاط سے ایک طرف بٹھایا اور جلدی سے کوئی صاف کپڑا لا کر اس کے زخم صاف کیے۔ وہ اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ اس آدمی نے پھر اس سے کہا، بیٹی جاؤ، تم جلدی گھر جاؤ، اگر انہوں نے تمہیں میرے گھر میں دیکھ لیا تو تمہارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آدمی کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ثانیہ کو بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا، اسی لیے وہ وہاں سے نکلی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ اس بوڑھے آدمی کے پاس آئے گی، کیونکہ وہ کبھی کسی کو ایسے تکلیف میں نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی تو اس کی سب سے بڑی مجبوری اس کا 1 سالہ بچہ تھا، جو جھونپڑی میں بھوک سے تڑپتا ہوا سو گیا تھا۔ وہ گھٹیا آدمی وہاں سے جا چکا تھا، اسی لیے ثانیہ جلدی سے بھاگتی ہوئی جھونپڑی کی طرف آئی اور اپنے بچے کو پھر سے روتا ہوا دیکھ کر اس کو چپ کرانے لگی تھی، مگر وہ کسی طور بھی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ثانیہ اس کو کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اتنی رات کو جھونپڑی سے نکلنے کا خمیازہ بھگت چکی تھی۔ کتنی مشکلوں سے اپنی آبرو اس درندے سے بچائی تھی اس نے۔ وہ روتی ہوئی وہیں پر اپنے بچے کو ادھر سے ادھر ٹہل کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کو کسی کی آواز آئی۔ ثانیہ چونک گئی، کیونکہ وہ کسی بکری کی آواز تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ ضرور میرا وہم ہوگا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ باہر کوئی بکری ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ یہاں آئی تھی، تب تک تو باہر کوئی نہیں تھا۔ مگر مسلسل بکری کی آواز سن کر وہ اپنے بیٹے کو چارپائی پر لٹا کر ذرا سا باہر جھانکنے لگی۔ اپنی جھونپڑی کے پاس ہی ایک سفید رنگ کی خوبصورت بکری دیکھ کر ثانیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ خود سے سوچنے لگی کہ بھلا یہ بکری کس کی تھی؟ کون اس کو یہاں چھوڑ گیا تھا، وہ بھی رات کے اس وقت؟ اس نے ہر طرف دیکھ لیا کہ شاید اس بکری کا مالک قریب میں ہی ہو اور وہ ابھی آ کر اس کو لے جائے، مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ثانیہ کے دل میں اس بکری کو دیکھ کر اچانک سے ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اس کا کچھ دودھ نکال لوں، میرے بچے کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ وہ پھر کچھ ہی دیر میں ڈھیر سارا دودھ اس بکری سے نکالنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک بالٹی بھر کر دودھ لینے کے باوجود ابھی تک بکری میں ڈھیر سارا دودھ موجود تھا۔ یہ سب ثانیہ کو کسی معجزے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کرنے لگی، جس نے اس بکری کو غیبی طور پر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ جلدی سے اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ آخر کار اس کا بچہ پرسکون نیند سو گیا۔ ثانیہ خود بھی 3 راتوں سے بھوکی تھی، مگر اس کو صرف اپنے بیٹے کی بھوک کا خیال تھا۔ اب جب وہ پرسکون ہو کر سو گیا تو اس کو بھی اپنی شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے بھی 2 پیالے بھر کر دودھ کے پیے، لیکن جب اس کی نظر اس بالٹی پر پڑی تو وہ صدمے میں چلی گئی، کیونکہ اب تک وہ بالٹی ذرا بھی خالی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں اتنا ہی دودھ بھرا تھا۔ یہ سب آخر کیسے ہو رہا تھا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد ہی ثانیہ پر اچانک سے نیند کا غلبہ چھانے لگا تھا۔ وہ وہیں چارپائی پر لیٹ کر سونے لگی، مگر نیند کی وادیوں میں جانے سے پہلے اس کو اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی تو تھا اس کے پاس جو اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کو واضح طور پر کسی کا لمس محسوس ہوا، لیکن وہ چاہ کر بھی آنکھیں کھول کر اس اجنبی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کو جکڑ رکھا ہو اور وہ ذرا سا بھی ہل نہ سکتی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ہوش کھوتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ذہن میں فوراً سے اسی رات والی بکری کا خیال آیا۔ اس نے پاس پڑی وہ دودھ کی بالٹی دیکھنی چاہی تو وہ خالی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر تو مانو ثانیہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ ابھی رات تک تو وہ بالٹی دودھ سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ وہ اس میں سے کافی استعمال کر چکی تھی۔ ثانیہ سوچنے لگی کہ کیا رات میں کوئی یہاں آیا تھا؟ اس کو اچھے سے یاد تھا کہ کوئی اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے جھونپڑی کا دروازہ دیکھا تو وہ اندر سے اچھی طرح بند تھا۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے جھونپڑی سے باہر جا کر اس بکری کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ بھی وہاں نہیں تھی۔ ثانیہ کو بہت ڈر لگا کہ کیا یہ سب اس کا کوئی خواب تھا یا حقیقت، مگر اپنے بیٹے کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کو اتنا تو پکا یقین تھا کہ یہ سب کوئی خواب نہیں تھا، مگر جو کچھ بھی تھا یہ سب کافی پراسرار تھا۔
نہ جانے زندگی اب اس کے لیے کون سا نیا رنگ لانے والی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ پہلے ہی اس کی زندگی میں بے شمار غم تھے، اب کہیں ان میں مزید اضافہ نہ ہو جائے۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جس کا نام ثانیہ ہے۔ اس کے والدین ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اس کے ابا اپنی اکلوتی بیٹی سے خوب محبت کرتے، اس کی سب فرمائشیں پوری کرتے اور جو وہ کہتی تو اس کے سب ناز اٹھاتے۔ خاندان اور محلے والے جب یہ سب دیکھتے تو ابا کو کہتے کہ لڑکی ذات کو اتنا سر پر نہ چڑھا، کل کو یہ تیرے لیے ہی مسائل کھڑے کر دے گی، اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، وہاں پر کوئی اس کے ایسے ناز نخرے نہیں اٹھائے گا۔ ثانیہ کے ابا لوگوں کی باتیں سن کر کہتے کہ یہ میری بچی جب تک میرے پاس ہے میں اس کی ہر فرمائش پوری کروں گا۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ثانیہ 18 سال کی ہو گئی۔ اس کو اپنے گاؤں کا ہی ایک لڑکا پسند آ گیا تھا جس سے اس نے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس لڑکے کا نام اقبال تھا، لیکن ثانیہ کے ابا اس بات کے لیے نہ مانے کیونکہ وہ ایک بہت ہی غریب انسان تھا، وہ کوئی کام دھندہ بھی نہیں کرتا تھا۔ ثانیہ اس اقبال نام کے لڑکے کے پیار میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اس کو کچھ اور بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے ابا کے حکم کے خلاف جا کر ایک رات بھاگ کر اقبال سے نکاح کر لیا تھا۔ ثانیہ کے ابا کو جب اگلی صبح اس سب کا پتہ چلا تو صدمے کے مارے ان کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ اسی دن انتقال کر گئے، جبکہ اس کی اماں بھی اس صدمے سے کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ ثانیہ کو اقبال اپنے والدین کے چھوٹے سے کچے مکان میں لے آیا تھا۔ ایک دو دن تو وہ کافی خوش رہی، لیکن جلد ہی اقبال کی اصلیت اس پر کھل گئی جب اقبال اس کو آئے روز تانے دینے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تو اپنے ساتھ کافی سارا مال لائے گی، مگر تو خود میرے اوپر ایک بوجھ بن گئی ہے۔ اقبال کو تو ہڈ حرامی کی عادت لگ گئی تھی۔ وہ شادی سے پہلے بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا اور شادی کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرنے لگا تھا۔ ثانیہ اس کو کتنی ہی مرتبہ کہتی کہ آپ کوئی کام شروع کر لیں، اس طرح سے ہمارا گھر نہیں چل سکے گا، مگر اس کے شوہر کا ایک ہی انکار ہوتا۔ وہ تو الٹا ثانیہ پر چلاتا کہ تو نکل گھر سے اور مزدوری کر۔ ثانیہ اب دن رات روتی رہتی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ اب اس کو پچھتاوا ہو رہا تھا، کاش وہ اپنے جان سے پیارے ابا کی بات مان لیتی اور اقبال سے شادی نہ کرتی، مگر اب تو بہت ہی دیر ہو چکی تھی۔ ثانیہ نے آخر کار مجبور ہو کر آس پڑوس کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا تھا، جس سے اس کو بہت معمولی سی کمائی ہوتی تھی، بمشکل ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو پاتا تھا۔ پھر کچھ مہینوں بعد اس کو اپنے امید سے ہونے کی خبر ملی تو اقبال مزید غصہ کرنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے میرے سر پر مصیبتیں آتی جا رہی ہیں۔ پھر ثانیہ کی طبیعت بھی اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، وہ کام پر نہیں جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے کئی دن اس کو بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ایک رات ثانیہ کو شدید درد اٹھا۔ اس نے پڑوس کی ایک عورت کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اس کو ہسپتال لے جائے۔ اقبال تو جانے کہاں غائب تھا۔ ان پڑوس والوں کو شاید اس پر ترس آ گیا تھا کہ وہ اس کو ہسپتال لے آئے۔ وہاں ثانیہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب وہ بیٹا لے کر گھر آئی تو اقبال نے ثانیہ کی طبیعت کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس نے اس کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور ثانیہ سے اپنا رشتہ ہی ختم کر دیا۔ اس نے اس بچے کو نخوت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تو تیرے سے جان چھڑوانے کے چکروں میں تھا، تو میرے سر پر ایک اور بوجھ لے آئی ہے۔ ثانیہ روتی ہوئی بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت ہی کچی سی بستی میں آ گئی۔ وہاں پر سارے ہی غریب لوگ رہتے تھے۔ اس نے وہاں ایک پرانی سی جھونپڑی خالی دیکھی جس میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ آ رہی تھی کہ وہاں کے رہنے والے اب جا چکے تھے۔ اس کے بعد ثانیہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ اس نے یہاں پر بھی لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کیے جس کی اس کو برائے نام پیسے ملتے تھے۔ جس دن مزدوری نہ ملتی وہ اور اس کا بیٹا بھوکے پیٹ ہی سوتے تھے۔ یوں ہی 1 سال بیت گیا۔ پھر اسی طرح ایک رات ایسی تھی جب مسلسل 2-3 دنوں سے اس نے اور اس کے بچے نے پانی کی ایک بوند تک نہیں پی تھی۔ ثانیہ کو اپنے بچے کی فکر ستائے جا رہی تھی کیونکہ وہ رو رو کر بے حال ہو چکا تھا۔ اگر اس کو اب بھی خوراک نہ ملتی تو شاید وہ اپنے بچے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ آخر کار جب وہ اس ویران گھر میں اس بوڑھے شخص کی مرہم پٹی کر کے واپس آئی تو اس کو معجزاتی طور پر ایک بکری اپنی جھونپڑی کے باہر دکھی۔ اس نے اس سے ڈھیر سارا دودھ نکالا تھا اور اپنے بچے کو پلایا تھا۔ اگلے دن جب وہ جاگی تو جھونپڑی سے وہ دودھ کی بالٹی غائب دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آخر کون رات کو اس کی جھونپڑی میں آیا تھا؟ وہ تو اچھے سے دروازہ بند کر کے سوئی تھی۔ اس نے باہر جھانک کر بکری کو دیکھنا چاہا مگر اس کا بھی کہیں کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔
اس سب سے ثانیہ کافی ڈر گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس کے دل میں پہلے ہی پچھلی رات کی وجہ سے خوف بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اس گھٹیا آدمی کی غلیظ نظریں اس پر پڑ چکی تھیں۔ وہ تو اسی بستی میں رہتا تھا، جب بھی اس کو موقع ملتا وہ اس کی عزت کو پھر سے نوچنے کی کوشش کرتا۔ ثانیہ نے خود سے کہا کہ اب مجھے آج ہی کسی طرح کوئی دوسری جگہ تلاش کرنی ہوگی جو کہ اس بستی سے کافی دور ہو۔ ثانیہ نے اپنی چادر اوڑھ کر اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور کوئی کام تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی، مگر پہلے اس کو خیال آیا کہ کل اس نے اس بوڑھے آدمی کو بولا تھا کہ وہ آئے گی ان کو دیکھنے کے لیے۔ وہ چلتی ہوئی اسی ویران علاقے کے مکان میں آ گئی۔ وہ جب وہاں پہنچی تو باہر دروازے پر لگا تالا دیکھ کر اس کو بے چینی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ بابا جی کہاں چلے گئے؟ کل رات تک تو وہ اتنے زخمی تھے کہ اپنی جگہ سے سہارے کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور اب ان کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ ان کو کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی ہوگی؟ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان کا کوئی بہت بڑا اور جانی دشمن تھا جس نے ان کا ایسے حال کیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس دشمن نے ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ ہمارے یہاں تو بڑے بزرگوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، ان سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے، اور ان بیچاروں کو تو کسی نے بری طرح پیٹا ہوا تھا۔ ثانیہ کے ذہن میں پورا وقت اس بوڑھے آدمی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے دوسری طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے 1 گھنٹے کے بعد ایک کالونی آئی جہاں پر بہت سارے گھر تھے۔ ان سب گھروں کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ وہاں کے رہنے والے بہت دولت مند ہوں گے۔ کچھ سوچ کر اس نے گھروں میں دستک دے کر پوچھنا شروع کیا کہ اگر آپ لوگوں کو صفائی ستھرائی کروانی ہے تو میں کم پیسوں میں کر دوں گی، لیکن وہاں سب کا یہی کہنا تھا کہ ان کے پاس پہلے ہی ہر کام کے لیے ملازمہ ہے، مزید ان کو کسی کام والی ماسی کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اس کالونی میں موجود آخری والے گھر کو دیکھنے لگی۔ وہ وہاں پر سب سے بڑا اور عالی شان گھر تھا۔ اس کی عمارت دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ سالوں پرانی حویلی ہو۔ ثانیہ اس حویلی کے باہر کھڑی ہو کر سوچ میں پڑ گئی، کیا مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں؟ اتنی بڑی حویلی ہے، یہاں تو بہت سارے ملازم ہوں گے، اس کو بھلا کس نے کام پر رکھنا تھا؟ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ وہاں پر سے ایک عورت گزری۔ اس نے ثانیہ کو اس حویلی کے پاس کھڑا دیکھ کر پوچھا، بیٹی تم ادھر کیوں کھڑی ہو؟ تو ثانیہ نے کہا، میں کام کی تلاش میں ہوں، یہاں حویلی میں جانا چاہتی ہوں، کیا یہاں پر مجھے کام مل جائے گا؟ وہ عورت ثانیہ سے کہنے لگی، بیٹی یہاں پر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں جتنے بھی ملازمین کام کرنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ 1-2 دن میں کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میری مان تو بھی چلی جا یہاں سے، یہ حویلی ٹھیک نہیں ہے۔ ثانیہ اس عورت کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ پوچھنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیا ہے اس حویلی میں جو یہاں پر کام والیاں نہیں ٹکتیں؟ وہ عورت ثانیہ سے کہنے لگی، بیٹی تجھے نہیں پتا، اس حویلی کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، یہاں پر کچھ پراسرار سائے آباد ہیں، لوگوں نے کچھ عجیب سی خوفناک آوازیں بھی سن رکھی ہیں، مگر کوئی بھی اس حویلی کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ ثانیہ یہ سب سن کر کافی ڈر گئی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اسے ہر صورت کام چاہیے تھا اور ٹھکانہ بھی، اپنی اور اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کام کرنا تھا۔ پھر جب اس کو اس عورت سے یہ پتہ چلا کہ اس حویلی میں کوئی ملازمہ نہیں ہے تو اس نے اللہ کا نام لے کر اس پراسرار حویلی میں قدم رکھ دیا۔ وہاں پر ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باہر ایک بہت بڑا چمن تھا جو کہ سوکھی جھاڑیوں اور پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے سارے کوڑے کو پھیلا دیکھ کر ثانیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر کافی عرصے سے کوئی صفائی نہیں کی گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی طوفان آیا ہو۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی حویلی کے اندرونی دروازے کے پاس آئی اور جوں ہی قدم اندر رکھا تو گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنے بچے کو مضبوطی سے اپنی گود میں اٹھایا اور آگے بڑھی تاکہ لائٹ ڈھونڈ سکے۔ یہاں ہر طرف عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں کھڑی تھی کہ ایک دم سے ثانیہ کو کسی عورت کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس عورت نے کہا، کون ہو تم لڑکی، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میری حویلی میں ایسے گھسنے کی؟ ثانیہ کا چہرہ اس عورت کی غصے سے بھری آواز سن کر زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے اس عورت سے بولی، معاف کیجیے گا، میں یہاں اس حویلی میں کام تلاش کرنے آئی ہوں، میں کسی غلط مقصد سے یہاں نہیں آئی، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح بھوک سے میرا بچہ مر جائے گا۔ اس عورت نے ثانیہ کی بات سن کر کچھ دیر اس کو اوپر سے نیچے تک گھورا، پھر بولی، یہاں کام کرنا آسان نہیں ہے، تمہیں اگر واقعی ادھر ملازمت کرنی ہے تو یاد رکھو، بس اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا،
اور ساتھ میں اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ ثانیہ یہ بات سن کر جھٹ سے راضی ہو گئی۔ اس کو اس وقت بس صرف ایک نوکری چاہیے تھی۔ پھر وہ عورت اس کو ایک پرانا کمرہ دکھانے لگی۔ اس نے اس سے کہا کہ تو نے یہاں پر ہی رہنا ہے اور نیچے کا پورا پورشن صاف کرنا ہوگا، مگر میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، تو نے بھول کر بھی اوپر والی منزل میں نہیں جانا۔ اگر میں نے تجھے اوپر جاتا دیکھ لیا تو پھر تیرا وہ حال کروں گی کہ تو کانپ اٹھے گی۔ ثانیہ اس عورت کی دھمکی سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا کہ مالکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ اس کے بعد اس عورت نے ثانیہ کو کہا کہ تم نے کام کل سے شروع کرنا ہے، ابھی اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور خبردار جو ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش بھی کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کمرے میں چلی گئی جہاں پر کافی گندگی تھی۔ اس نے اس کو پہلے لیٹنے کے لیے صاف کیا، اپنے بچے کو چٹائی پر لٹایا۔ وہ کل رات سے دودھ پینے کے بعد کافی سکون میں تھا، ایک مرتبہ بھی نہیں رویا تھا۔ اس بچے کا چہرہ جو ڈھانچے کی طرح کملا گیا تھا اب سرخ و سفید ہو گیا تھا۔ ثانیہ بھی اپنے رب پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سونے لیٹ گئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دروازے پر کسی نے دستک دی ہو۔ پہلے تو ثانیہ نے اس کو اپنا وہم سمجھا، مگر پھر دستک تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے مجبوراً اس کو اٹھ کر دیکھنا پڑا۔ مگر جب وہ باہر نکلی تو ہر طرف سناٹا تھا، کوئی بھی باہر موجود نہ تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ جب یہاں کوئی تھا نہیں تو دستک کس نے دی تھی؟ کہیں مالکن نے تو نہیں دی تھی، کیونکہ ان کے مطابق تو اس حویلی میں صرف وہی رہتی ہیں، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا۔ ثانیہ نے ارد گرد دیکھا لیکن ہر جگہ ساکت تھی۔ مالکن کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا جہاں اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ سر جھٹک کر پھر سے سونے چلی گئی۔ مگر کمرے میں لیٹتے ہی اسے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نظر پڑتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ثانیہ کافی ڈر گئی تھی، آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کون تھا جو اس کے ارد گرد ہی تھا مگر دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ پھر اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور سونے لیٹ گئی۔ اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد اس کو عجیب سی آہٹ محسوس ہونا تو بند ہو گئی تھی۔ اگلے روز جب وہ جاگی تو اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر خود سے کہنے لگی کہ جلدی سے اس کے لیے کہیں سے خوراک کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ اس کو وہیں پر لٹا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہاں پر کافی ساری چیزیں تھیں۔ وہ دودھ گرم کرنے لگی کہ مالکن اس کے سر پر پہنچ گئی۔ مالکن نے اس سے کہا کہ جلدی سے میرے لیے ناشتہ تیار کر، اس کے بعد اپنے بچے کے لیے دودھ لے کر جانا۔ ثانیہ ان کی بات کسی صورت بھی نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے پہلے اس نے مالکن کا ناشتہ بنایا۔ اس کا دل اپنے بچے کے لیے پریشان تھا کیونکہ وہ بھوک کے مارے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے لیے دودھ گرم کر کے کمرے تک گئی، مگر اندر سے خاموشی محسوس کر کے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ کہیں اس کے بیٹے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا؟ وہ بغیر وقت ضائع کیے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے بیٹے کو خاموش لیٹا دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ رو رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کے پاس ایک کٹورا پڑا دیکھا جس میں تھوڑا سا دودھ پڑا ہوا تھا۔ اس کی نظر پھر سامنے کھلی کھڑکی پر گئی۔ وہ کہنے لگی، ارے یہ کھڑکی کیسے کھلی؟ میں تو جانے سے پہلے اچھے سے بند کر کے گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لایا دودھ پلانا چاہا مگر وہ نہیں پی رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا پیٹ بھر چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون آیا تھا اس کی غیر موجودگی میں۔ مالکن تو سارا وقت باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ ثانیہ نے اپنے بیٹے کو آرام سے سلا دیا اور باہر صفائی ستھرائی میں لگ گئی تھی۔ باہر کا صحن اتنا بڑا تھا اور اتنا گندا تھا کہ اس کو 2 گھنٹے اسی میں لگ گئے تھے۔ مالکن اس دوران اوپر اپنے کمرے میں تھی۔ پھر نیچے صفائی کرنے کے بعد اس کو باہر چمن میں جھاڑو لگانا تھا۔ وہ سارا کچرا اٹھا کر باہر کوڑے دان میں پھینکنے گئی تو اس کی نظر کسی آدمی کی پشت پر گئی۔ وہ پیچھے سے ہو بہو اسے بوڑھے آدمی جیسا تھا جس کو اس گھر میں ثانیہ نے زخمی حالت میں دیکھا تھا، لیکن پھر اگلے دن وہ اس گھر سے غائب تھا۔ سب سے زیادہ وہ اس آدمی کے ساتھ چلتی بکری کو دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ وہ وہی سفید بکری تھی جس کا دودھ ثانیہ نے اس رات اپنے بیٹے کو پلایا تھا۔ وہی بکری اس بوڑھے آدمی کے پاس کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کی ہی تھی؟ پھر وہ وہاں کیسے آئی؟ ثانیہ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ اس کو آواز دے کر بلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بوڑھا آدمی کافی دور تھا۔ ثانیہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی تھی، مگر وہ اس حویلی کے پچھلی طرف موجود جنگلات میں داخل ہو گیا تھا۔ ثانیہ حیران رہ گئی کہ بھلا وہ ان جنگلوں میں کیوں گیا تھا، کیونکہ ادھر تو جنگلی جانور آباد تھے۔
اس کے علاوہ ثانیہ نے طرح طرح کی کہانیاں اس جنگل کے بارے میں سن رکھی تھی۔ وہاں پر اسرار مخلوق بھٹک رہی ہوتی ہے۔ انسان تو وہاں جانے کے خیال سے ہی کانپ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے علاقائی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان جنگلات میں جو بھی گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ پراسرار طاقتیں انسانوں کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ اب ثانیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اس بوڑھے آدمی کا کوئی تو ایسا بھیانک راز تھا جو سب سے پوشیدہ تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر واپس وہاں سے حویلی میں آ گئی تھی۔ اندر جاتے وقت ثانیہ کی نظر چمن میں موجود ایک بہت بڑے درخت کے اوپر گئی۔ اس کو ایسا لگا جیسے وہاں کوئی ہیولا بیٹھا ہو۔ اس کا دل ایک دم سے تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ ہیولا کافی بڑا تھا۔ وہ اس کے پاس جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے مالکن کی سخت آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہے تو ادھر کھڑی ہو کر؟ مالکن کی آواز سن کر ثانیہ جلدی سے ان کو کہنے لگی، میم صاحب، یہ درخت پر ابھی میں نے ایک سایہ بیٹھا دیکھا ہے، وہ دیکھے سامنے اس بڑے درخت کے اوپر۔ ثانیہ نے جب اتنا کہا تو اس کی مالکن چلاتے ہوئے بولی، یہ کیا فضول بکواس کر رہی ہے تو؟ وہاں تو کوئی بھی سایہ نہیں ہے۔ اب تو میری ہی حویلی میں کام کر کے یہ بولے گی کہ یہاں پر تجھے سائے نظر آنے لگے؟ ارے ابھی تجھے یہاں کام کیے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تو نے یہ سب من گھڑت باتیں شروع کر دی؟ مجھے تو اس درخت پر کوئی سایہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ثانیہ نے گھبراتے ہوئے پھر سے اس درخت کی طرف دیکھا، مگر اب وہ سایہ کہیں نہیں تھا۔ اس کو بہت ڈر لگا، اسی لیے وہ خاموشی سے وہاں سے اندر آ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ مگر باورچی خانے میں کھانا بناتے وقت اچانک سے اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ ثانیہ خوف کے مارے مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہاں کسی کو نہ پا کر اسے ایسا لگا شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر تھوڑی دیر بعد اس کو پھر سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ اب کی بار تو ثانیہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق اس کے بالکل قریب ہی کھڑی ہو۔ پھر جب اس نے کھانا تیار کر لیا تو ایک دم سے اس کو اپنے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ ثانیہ کا دل گھبرا گیا اور وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی، مگر وہاں پر اپنے بیٹے کو سوتا ہوا دیکھ کر اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا، کیونکہ ابھی ابھی تو ثانیہ کو یہاں سے اس کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اب اتنی جلدی وہ چپ کیسے کر گیا اور سو کیسے گیا؟ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا پراسرار واقعہ ہوتا جس کی وجہ سے وہ ڈر کر کانپنے لگ جاتی تھی۔ اسی طرح اگلے دن مالکن نے ثانیہ سے کہا کہ وہ اس کو کچھ خاص قسم کے پھل لا کر دے۔ وہ پھل باہر کسی بازار میں نہیں ملتے تھے، بلکہ وہ اسی پراسرار جنگل کے درختوں پر اگتے تھے۔ ثانیہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے مالکن سے کہا، مالکن، وہ جنگل تو آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت سارے خونخوار جانور بھی ہیں، میں کیسے وہاں سے وہ خاص پھل لے کر آؤں؟ مجھے تو ادھر کسی راستے کا بھی نہیں پتا۔ مگر مالکن نے اس کی بات سن کر سختی سے کہا، اگر تجھے میری حویلی میں ملازمت کرنی ہے نا تو میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اس جنگل میں جا کر وہ پھل لانے ہوں گے جو میں نے تجھے بتائے ہیں، ورنہ ابھی اسی وقت اپنے بچے کو لے کر میری حویلی سے دفع ہو جا۔ ثانیہ جلدی سے بولی، نہیں میم صاحبہ، مجھے کام سے نہ نکالیں، میں ابھی جاتی ہوں جنگل میں اور وہ پھل لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگل کی طرف چلی گئی تھی۔ اس جنگل میں داخل ہوتے ہی وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ وہاں پر گھنے درخت ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے پھونک پھونک کر سب درختوں کا جائزہ لیا، لیکن ان میں سے کسی درخت پر وہ پھل نہیں تھے۔ وہ چلتی ہوئی کافی آگے آ گئی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جائے، کیونکہ وہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک سے اس کو کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ثانیہ ان قدموں کی چاپ سن کر اپنی سانسیں تک روک گئی تھی، کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگلی جانور اس کے تعاقب میں تھا۔ مگر تھوڑی دور آ کر اس کا خوف مزید بڑھ گیا تھا، کیونکہ یہ جنگل کا بالکل درمیانی حصہ تھا۔ وہاں پر عجیب طرح کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کرے، کس طرف جائے؟ ادھر تو اس کو کوئی پھل نہیں ملنے والا تھا۔ ابھی ثانیہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اس کو کسی نے آواز دی۔ وہ ایک دم سے مڑ کر دیکھنے لگی، حیران رہ گئی کہ سامنے وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ ثانیہ سے کہنے لگا، ثانیہ بیٹی، تم یہاں اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں تمہارا آنا تمہاری اور تمہارے بچے کی جان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہاں سے چلی جاؤ۔ ثانیہ نے اس بزرگ کی بات سن کر حیرت سے کہا، بابا جی، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ اس رات تو ہماری کوئی خاص بات ہوئی ہی نہیں تھی،
اور آپ کو کیسے پتا کہ میرا بیٹا بھی ہے؟ وہ بوڑھا شخص ثانیہ کی بات سن کر اس سے کہنے لگا، بیٹی، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ تم نے میری جان بچا کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اب میں اور میری بیٹی ہمیشہ تمہارے احسان مند رہیں گے۔ ثانیہ نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ آپ کو میرے بارے میں کیسے سب کچھ معلوم ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سب میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، وقت آنے پر سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا، مگر ابھی بس اتنا کہوں گا کہ اس حویلی کی مالکن سے اپنے بچے اور اپنی حفاظت کرو، جتنا ہو سکے اس سے دور رہو، اور کوشش کرو کہ کسی دوسری جگہ کام تلاش کر لو۔ ثانیہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا آپ اس مالکن کے بارے میں کچھ ایسا جانتے ہیں جو خطرناک ہو؟ انہوں نے ہی تو مجھے یہاں خاص پھل لینے کے لیے بھیجا ہے جو اس جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ اس بوڑھے بابا نے ثانیہ کی بات سن کر کہا، ابھی یہ سب راز رہنے دو، اور وہ خاص پھلوں والا درخت اس طرف ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی ثانیہ کو اپنے ساتھ جنگل کی بائیں طرف لے گیا تھا، جہاں پر بہت سارے درختوں پر سیاہ رنگ کے پھل تھے۔ ثانیہ وہ عجیب سے پھل پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی ٹوکری میں کچھ پھل ڈالے تو اس بوڑھے آدمی نے کچھ تیز آواز میں پڑھ کر ان پھلوں پر پھونک دیا۔ اس نے کسی غیر معمولی زبان میں کوئی منتر پڑھا تھا جس کی ثانیہ کو ذرا سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس بوڑھے بابا سے پوچھنے لگی، بابا جی، یہ آپ نے کیا پڑھ کر پھونکا ہے ان پھلوں پر؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس مالکن نے جس مقصد کے لیے یہ پھل منگوائے ہیں، اب وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں جنگل سے باہر کا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اس بوڑھے آدمی کی باتیں سن کر ثانیہ پھر سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ان کی بات کا کیا مطلب ہے، مگر اس کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے ابھی اسے کچھ نہیں بتانا، اسی لیے وہ چپ چاپ وہ پھل لے کر وہاں سے حویلی آ گئی تھی۔ حویلی میں مالکن پہلے تو اس کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی، اے لڑکی، تو اتنی جلدی کیسے لے آئی ہے پھل؟ آج تک میں نے جس بھی ملازمہ کو اس کام کے لیے کہا تو وہ ناکام رہی، اسی وجہ سے تو میں ان کو نوکری سے نکال دیتی تھی کہ وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ مالکن کی بات سن کر ثانیہ نے ڈرتے ہوئے بس اتنا کہا، مالکن، جنگل میں کچھ آگے جا کر مجھے یہ پھل دکھائی دیے تو میں لے آئی تھی۔ وہ جلدی سے یہ پھل لیتی اوپر کے پورشن کی طرف چلی گئی۔ ثانیہ اس کے بعد کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اس کا بیٹا کھڑکی کی طرف دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے یہ کافی عجیب لگا کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ثانیہ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور اسے تھپکی دے کر سلانے لگی، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود اس کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ سو نہیں رہا تھا۔ ثانیہ کو یہ سب کافی غیر معمولی لگا کیونکہ آج تو اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، پھر وہ آخر کیوں نہیں سو رہا تھا؟ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے خود بہت زیادہ نیند آنے لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چٹائی پر قریب ہی لیٹا کر اس کے پاس لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ثانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کو بلا رہا ہو۔ وہ سخت گہری نیند میں تھی، اسی لیے کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی تھی، مگر پھر جب دوبارہ کسی نے اس کو تیزی سے جھنجھوڑا تو وہ ڈر کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ثانیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا کہ اگر کمرے میں کوئی نہیں تھا تو پھر کس نے اس کو نیند سے جگایا تھا؟ اس کی نظر سامنے کھلے دروازے پر گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی تو آیا تھا، مگر کون ہو سکتا ہے؟ اتنی رات میں اسے باہر جا کر دیکھنے کے خیال سے ہی ڈر لگا کیونکہ مالکن نے بھی آدھی رات کو کمرے سے باہر نکلنے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ خود کو بہلانے کے لیے یہ تسلی دینے لگی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی، مگر اچانک سے اسے ایک سایہ اوپر کی منزل کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ ثانیہ کو ایسے لگا جیسے وہ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا جو رات کے اندھیرے میں گھر میں گھس آیا تھا۔ وہ جلدی سے اوپر مالکن کو بتانے کے لیے بھاگی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر اس چور نے حویلی سے کوئی قیمتی چیز چوری کر لی تو سارا الزام ثانیہ پر ہی آنا تھا۔ وہ تیزی سے اوپر بھاگنے لگی۔ وہ ہیولا اوپر جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا کیونکہ ثانیہ کو وہاں کوئی نہ دکھا۔ ثانیہ ادھر ادھر مالکن کا کمرہ تلاش کرنے لگی تھی کیونکہ وہ آج سے پہلے کبھی یہاں اوپر نہیں آئی تھی، تو اسے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ مالکن کون سے کمرے میں ہے۔ مگر جب اس نے ایک کمرے سے روشنی نکلتی ہوئی دیکھی تو جلدی سے اس جانب بھاگی اور دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، مگر اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ مالکن کی آواز تھی جو کسی سے کہہ رہی تھی کہ یہ پھل میرے کسی کام کے نہیں ہیں، ان پر جناتی منتر پھونکا گیا ہے، میں ان پھلوں کو اپنے جادوئی عمل میں استعمال نہیں کر سکتی، اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے،
اب کل مجھے پھر سے اس ثانیہ کو جنگل میں بھیجنا ہوگا۔ یہ خاص پھل میرے لیے بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر میرا عمل کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس مالکن کی بات سن کر کوئی دوسرا شخص بھاری سرد آواز میں کہنے لگا، مالکن، کیا میں لے کر آ جاؤں پھل؟ تو وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، اگر تم نے اس جنگل میں قدم بھی رکھا تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے، وہاں پر بس ایک انسان ہی جا سکتا ہے۔ ثانیہ یہ سب سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے تو مانو زمین سرک گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مالکن کے ساتھ اس وقت کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق تھی، اور وہ کوئی جادوئی عمل کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے ثانیہ کو اس آسیب زدہ جنگل میں بھیجا تھا۔ ثانیہ کا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پھر ثانیہ نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک دم سے اس کا ہاتھ کسی نے سختی سے پکڑا اور اسے وہاں سے لے کر نیچے جانے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے دوسرے ہاتھ سے ثانیہ کے منہ کو بھی جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ خوف کی وجہ سے کوئی بھی آواز نہ نکال سکے۔ نیچے آ کر وہ جلدی سے ثانیہ کو اس کے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اچھے سے بند کر کے کچھ منتر پڑھنے لگی۔ ثانیہ نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ ایک سفید لباس میں ملبوس خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کو دیکھ کر ثانیہ کو ایسا لگا جیسے وہ کہیں کی رانی ہو۔ ثانیہ نے آج تک کبھی اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں کسی سمندر جیسی گہری تھیں جن کو دیکھ کر لگتا کہ ان میں بہت سے راز دفن ہوں۔ ثانیہ نے اس لڑکی سے گھبراتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجھے ایسے کیوں یہاں کھینچ کر لائی ہیں؟ دیکھیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ کریں، میں نے بس کسی کالے سائے کو اوپر جاتے دیکھا تھا، اسی وجہ سے مالکن کو بتانے گئی تھی، اس کے علاوہ میرا وہاں جانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ثانیہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ سامنے کھڑی لڑکی مالکن کی کوئی ساتھی تھی اور اس کو اوپر جانے کی سزا دینے والی تھی، مگر اس نے ثانیہ سے کہا، گھبراؤ مت، میں تمہیں اس لیے اتنی جلدی میں یہاں لائی ہوں کیونکہ اوپر تمہارا کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تمہاری مالکن کو اگر بھنک بھی لگ جاتی کہ تم اس کے بارے میں جان گئی ہو تو وہ تمہیں وہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتی۔ اتنا سننا تھا کہ ثانیہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ میری مدد کیوں کر رہی ہیں؟ اگر ان کو آپ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ثانیہ کی بات سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، میری فکر مت کرو، میں اس کو دکھائی نہیں دیتی، میری پاس ایسی پراسرار طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے بس اس مکار عورت کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے میرے بابا کو اتنی تکلیف پہنچی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ثانیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، وہ بوڑھے آدمی جو جنگل میں رہتے ہیں وہ آپ کے ابا ہیں؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ثانیہ یہ سن کر جھٹ سے مان گئی کیونکہ یہاں اس حویلی میں اس عورت کے جادوئی عمل کو ہر حال میں روکنا تھا۔ پھر اس کے بعد اس لڑکی نے ثانیہ سے کہا کہ میں نے تمہارے کمرے میں ایک حفاظتی حصار بنا دیا ہے جس کی وجہ سے مالکن کے شیطانی چیلے تمہیں اور تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور نہ ہی خوفزدہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد وہ لڑکی ثانیہ کے کمرے کی کھڑکی سے ہی باہر چھلانگ مار کر چلی گئی۔ ثانیہ بہت گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن مالکن نے ثانیہ کو پھر سے وہ پھل لینے کے لیے اس جنگل میں بھیجا اور سختی سے کہا کہ تو نے اب کی بار اپنے ہاتھ سے وہ پھل توڑنے ہیں اور بغیر کسی سے بات کیے وہاں سے حویلی آ جانا۔ اگر تیرے علاوہ یہ پھل اس جنگل میں کسی اور کے ہاتھ لگے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کی مرتبہ ثانیہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر جلدی سے اس جنگل میں گئی، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جائے۔ یہ جنگل کسی بھول بھلیوں سے کم نہیں تھا۔ وہ انہی درختوں تک پہنچنا چاہتی تھی مگر اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر اس سفید بکری کے اوپر گئی جو بھاگتی ہوئی ایک طرف جا رہی تھی۔ ثانیہ اس کا پیچھا کرنے لگی کیونکہ اس کو جاننا تھا کہ آخر وہ بکری کس کی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ ایک جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ جب ثانیہ نے اس کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو جھونپڑی میں وہ بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ثانیہ نے ان سے پوچھا کہ وہ بکری کہاں گئی جو ابھی ادھر آئی تھی؟ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، دراصل وہ بکری میری بیٹی تھی جس نے روپ بدلا ہوا تھا تاکہ اس مالکن کے شیطانی چیلوں کو نظر میں نہ آ سکے۔ ثانیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اور میری بیٹی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری بیٹی جنات قبیلے کی رانی ہے اور میں شہنشاہ جنات ہوں۔ وہ مالکن ایک مکار عورت ہے جو کہ ہماری طاقتیں حاصل کرنے کے لیے جادوئی عمل کر رہی تھی۔ مگر بیٹی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہیں ہم سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
ثانیہ پہلے تو بہت ڈری مگر پھر پرسکون ہو گئی کیونکہ وہ ایک نیک مخلوق تھی۔ انہوں نے ثانیہ سے کہا کہ ہم ابھی ایک بڑا عمل کریں گے، اس عمل کے دوران تمہیں سورت جن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ ثانیہ راضی ہو گئی۔ پھر انہوں نے جنگل میں آگ بھڑکائی اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں مل کر جناتی منتر پڑھتے جا رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب عمل ختم ہوا تو فضا میں ایک دل دہلاتی چیخ سنائی دی۔ اس جنزادی نے بتایا کہ اب وہ جادوگرنی جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اس شہنشاہ جنات اور اس کی بیٹی نے ثانیہ کو اپنی مدد کرنے کے انعام میں ڈھیر ساری دولت دی، جس کے بعد وہ دونوں اپنی جناتی دنیا میں لوٹ گئے۔ ثانیہ وہ پیسے لے کر دوسرے گاؤں میں آ گئی اور اپنے بچے کے ساتھ آرام دہ زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔